السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد، بحمدہ تعالی وبکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس شب میں قرآن عظیم کے 13 پارے مکمل ہو چکے۔ اللہ کریم بقیہ قرآن عظیم کو صحیح تجوید سے پڑھنے اور آپ سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے سورہ رعد کی تلاوت کی اور سورہ ابراہیم کی تلاوت، سورہ یوسف کا جو بقیہ حصہ تھا وہ آج تلاوت ہوا۔ جیسے کہ کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے متعلق فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، اے محبوب ہم آپ کو سب سے بہترین قصہ سناتے ہیں۔ تو سورہ یوسف سب سے بہترین قصہ ہے، اور جہاں تک آپ نے سماعت کیا، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں تھے اور ان کے ساتھ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، 2 نوجوان بھی ان کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے تھے۔ پھر ان دونوں نے جو خواب دیکھا تھا، ان کے خواب کی تعبیر صحیح حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی۔ کل جیسے کہ میں نے یہ بھی عرض کیا، خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں یہ بھی ایک علم ہے۔ یہ تعبیر الرؤیا یعنی خوابوں کی تعبیر بتانا، تعبیر کا مطلب سمجھتے ہیں، اس کا کیا اشارہ ہو سکتا ہے، خواب میں کچھ اور دیکھا ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے، یہ باضابطہ پورا ایک علم ہے۔ اور اسی لیے فرمایا گیا کہ اپنے خواب ہر کس ناکس کو نہ بتاؤ، غیرے کے سامنے اپنے خوابوں کو نہ بتایا جائے۔ اور مومن کے خواب کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، مطلب مومن کے اکثر خواب سچے ہوتے ہیں۔ نبوت اب بند ہو گئی، کسی کو نبوت نہیں ملنے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت دیتا ہے تو اس کے ذریعے ہیں۔ تو یہ خواب جو ہے بندوں کو ہدایت دینے کا ایک راستہ ہے۔ بسا اوقات تمہیں خواب میں وہ دکھا دیا جاتا ہے جس کی تمہیں حاجت ہو، یا تمہیں کسی چیز سے بڑا نقصان ہونے والا ہو، اس سے تمہیں آگاہ کر دیا جاتا ہے خواب کے اندر۔ تو خوابوں کی تعبیر ایک اپنا علم ہے، لیکن آپ کو میں بتاؤں، جو اس کا علم رکھنے والے علماء ہیں انہی سے خوابوں کی تعبیر پوچھی جائے۔ اور خواب کی تعبیر دیکھنے والے پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے، حالت پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے، کس وقت دیکھا، دن میں خواب دیکھ رہا تھا یا رات کے وقت سونے میں خواب دیکھا ہے، اور دیکھنے والا کیسا ہے، متقی پرہیزگار ہے یا فاسق و فاجر آدمی ہے۔ ایک ہی خواب ہو سکتا ہے لیکن دونوں کے معنی الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ حضرت محمد بن سیرین یہ تابعی ہیں، خوابوں کی تعبیر کے بڑے عالم تھے۔ ان کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا، جو اب تک امت میں خوابوں کی تعبیر پر لکھی ہوئی ایک بہت بڑی کتاب ہے۔ حضرت محمد بن سیرین نے کئی مرتبہ خوابوں کی تعبیر کو قرآن سے اخذ کر کے بتایا۔ ابھی جیسے ہم نے سورہ یوسف پڑھا ہے، اسی میں ایک آیت کو لے کر کے انہوں نے خواب کی تعبیر کس طرح سے بتائی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے کل خواب میں دیکھا کہ اذان دے رہا ہوں، اذان دے رہا ہوں یا اذان سن رہا ہوں۔ سنیے، خواب میں اگر اذان دے رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے اس کے بیک گراؤنڈ کو چیک کیا اور معلوم کرایا کہ کیسا شخص ہے یہ۔ بتایا گیا کہ نماز روزے والا ہے، دیندار آدمی۔ تو آپ نے کہا مبارک ہو تجھے، تو عنقریب حج پہ جانے والا ہے۔ خواب میں اذان دیتے ہوئے سننا یا اذان خود دے رہا ہو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ حج پر جائے گا۔ مجلس ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اذان دے رہا ہوں یا اذان سن رہا ہوں۔ تو آپ نے اس کے متعلق معلوم کیا، خواب تو سیم تھا، تو معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، فاسق و فاجر ہے، فلاں فلاں چیزوں میں مبتلا رہتا ہے۔ تو آپ نے کہا تو نے خواب میں اذان سنا، ان قریب تو چوری کے جرم میں پکڑا جائے گا۔ کتنی ڈیفرنٹ ہے، بہت زیادہ الگ ہے۔ دیکھا کچھ اور ہے اور اس کی تعبیر، اور دونوں کو انہوں نے قرآن کی آیت سے بتایا۔
پہلے والے کو کہا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جہاں حج کا ذکر آیا ہے وہاں اذن کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بلاؤ لوگوں کو، اذان دو، یعنی اعلان کرو. اس آیت سے کہا کہ وہ حج پر جانے والا ہے. اور دوسرے کو جو چوری کا آپ نے فرمایا چوری میں پکڑا جائے، اس کو بھی آیت سے بتایا، قالوا اذن مؤذن بینہم، یہ سورہ یوسف میں ہے کہ ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ یوسف علیہ السلام کے جو اب واقعہ ہے اس میں آپ سماعت کریں گے، ان کی کٹوری چوری ہو گئی اور پھر چور پکڑے بھی گئے. تو اس آیت سے انہوں نے کہا کہ جو خواب میں فاسق و فاجر آدمی نے اذان دیتے ہوئے سنا ہے تو وہ چوری کے جرم میں پکڑا جائے گا. خوابوں کی تعبیر ایک اپنا علم ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی موت دیکھنا وہ اس کی زندگی کی علامت ہے، اس کی لمبی عمر کی علامت ہے. مجھے آج آپ کے سامنے میں شیئر کرتا ہوں خوابوں کی تعبیر، کیونکہ چلتے پھرتے رہتے ہیں، وقت نہیں ملتا بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کا، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خواب آدمی بھول جاتا ہے. مجھے بات یاد آتی ہے، کچھ بزرگ جو انتقال کر چکے وہ اگر آئے ہیں ملاقات کرتے ہیں، ہنسی خوشی بات چیت ہو رہی ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن گلے ملتے ہیں جو انتقال کر چکے. ہم تو اچھا ہی سمجھتے ہیں، انتقال کیے ہوئے ہمارے باپ ہیں، چاچا ہیں، کوئی بھی ہیں. وہ تو مجھے کافی دنوں کے بعد میں خواب کی تعبیر دیکھا تو پتہ چلا کہ مرے ہوئے پرانے لوگ اگر گلے مل لیں تو اس کے جیل جانے کا اندیشہ ہے، اس کے جیل میں قید ہونے کا اندیشہ ہے. خوابوں کی تعبیر ایک بڑا علم ہے. اب آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں. خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون نے بھی ایک بار خواب دیکھا تھا، اور اتنا بھیانک خواب دیکھا تھا. یہ حضرت محمد بن سیرین کے حیات میں موجود تھیں، جب وہ تابعی خود موجود تھے، خوابوں کی تعبیر کے سب سے بڑے عالم ہیں. تو زبیدہ خاتون نے خواب یہ دیکھا کہ اجتماعی طور پر بہت سارے لوگ ان کی عزت لوٹ رہے ہیں، عصمت دری ہو رہی ہے. تو بہت سارے لوگ خواب میں کسی ایک عورت کی عزت لوٹ رہے ہوں تو کتنا بھیانک ہے، عورت تو ڈر جائے، بھیانک خواب ہے. صبح اٹھی تو پریشان ہوئی، کس سے خواب کی تعبیر پوچھوں. اس نے زبیدہ خاتون نے بتانے کو بھی شرم محسوس کیا کہ کیسے میں کسی کو بتا سکتی ہوں کہ خواب میں میرے سارے مرد حضرات عزت لوٹ رہے تھے. تو اپنی ایک خادمہ سے زبیدہ خاتون نے کہا کہ جاؤ حضرت سیدنا محمد بن سیرین کے پاس اور جا کر کے ان سے کہنا کہ تو نے خواب دیکھا. توجہ چاہتا ہوں، تو نے خواب دیکھا کہ بہت سارے مرد میری عزت لوٹ رہے تھے. کیسے کہے گی وہ بادشاہ کی بیوی نے ایسا گندا خواب دیکھا ہے؟ تو نے دیکھا یہ کہنا. اور کیا خواب کی تعبیر بتاتے ہیں وہ آ کر مجھے بتانا. لوگ ہمارے پاس بہت آتے ہیں، ان کو پوچھنا ہوتا ہے اپنی بیوی کے بارے میں، لیکن وہ کہتے ہیں میرے دوست کی بیوی کو ایسا مسئلہ ہے. کوئی بات نہیں، آپ کی دوست کی بیوی کا بھی ہم جواب دیتے ہیں. اگر ایسا کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، حیا کی وجہ سے. خود کی بیماری کو بھی اگر کسی دوسرے پہ ڈال کے پوچھتا ہے میرا دوست ہے اس کو ایسا پرابلم ہے، کوئی بات نہیں، آپ کو بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں اتنا تو اندازہ ہوتا ہے. تو یہ زبیدہ خاتون نے بھیجا اپنی خادمہ کو یہ کہہ کر کے تو بول کہنا کہ تو نے خواب دیکھا ہے. اب ہوتا کیا ہے سنیے، ایسے خوابوں کو آپ ہمارے پاس مت بھیجنا. وہ خادمہ تو گئی حضرت محمد بن سیرین کے پاس. وہ چلتے پھرتے آدمی نہیں تھے، خوابوں کی تعبیر کے بڑے عالم تھے. کہا کہ حضور ایک بڑا بھیانک خواب میں نے دیکھ لیا کل. کہا کیا دیکھا؟ کہا بہت سارے مرد میری عزت لوٹ رہے تھے، میں ڈر گئی صبح اٹھ کر کے. تو آپ نے پوچھا اچھا کیا کام کرتی ہو؟ تو اس نے کہا میں خادمہ ہوں، کنیز ہوں محل میں. تو آپ ہنسنے لگے. جھوٹ بول رہی ہے، تو یہ خواب دیکھ ہی نہیں سکتی، تو نے یہ خواب دیکھا ہی نہیں، جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ اس نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا پتا ہے، تو خدمت کرنے والی باندی ہے، اور یہ اس قسم کا خواب
تو نہیں دیکھ سکتی. تو اس نے کہا اچھا چھوڑیے کوئی بھی بات ہو, کوئی بھی دیکھا ہو. کہا کون دیکھا ہے بتاؤ. پھر اس خادمہ نے بتا دیا کہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھا. تو حضرت محمد بن سیرین نے کہا ڈرنے کی بات نہیں, جاؤ اس خواب کی تعبیر اتنی اچھی ہے کہ جا کر اپنی خاتون سے کہو عنقریب وہ ایک ایسا کام کرے گی جس سے پوری امت نفع اٹھائے گی, امت کا ایک بہت بڑا حصہ اس سے فائدہ اٹھائے گا. اور خواب کی تعبیر ہی ہے کہ حضرت زبیدہ خاتون حج پر آئیں, عرفات کے میدان میں دیکھا حاجیوں کو پیاس سے بلکتے ہوئے, انہوں نے وہیں پر یہ اللہ کی بارگاہ میں عہد کیا کہ مولا تیرے مہمانوں کو پانی پلانے کا میں انتظام کروں گی. اور اس کے بعد زبیدہ خاتون نے دریائے دجلہ بغداد سے لے کر عرفات کے میدان تک 1400 کلومیٹر کی نہر بنائی, اور وہاں سے جب پانی چھوڑا تو میدان عرفات تک پانی آ گیا, اور ایک دو نہیں 1200 سال تک حاجی لوگ اس سے پانی پیتے رہے. اس خواب کی تعبیر تھی یہ, 1200 سال تک لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں. اس کے علاوہ پانی کا کوئی وہاں پر ذریعہ نہیں تھا. اب جا کر کے وہ بند ہو گیا جب سعودی حکومت آئی, لیکن اس کی باقیات آج بھی موجود ہیں. آج بھی وہ نہر اسی انداز سے حجاج اکرام جو بھی جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں عرفات کے میدان سے مزدلفہ جانے کے وقت یہ نہر زبیدہ نظر آتی ہے آج بھی. اور حد تو یہ ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے ان سے پوچھا تھا کتنی لاگت آئی اتنی لمبی نہر بنانے میں. تو زبیدہ خاتون نے کیا کہا اپنے شوہر سے, کہا میں یہ قومی خزانے سے پیسے نہیں لی تھی, یہ میرے ذاتی خرچے کے پیسے تھے, اس سے میں نے بنوائے. قومی خزانے سے اگر بنائی ہوتی تو میں آپ کو حساب دیتی, یہ میرے ذاتی خرچوں سے میں نے بنایا, لہٰذا حساب میں آپ کو بھی نہیں دوں گی, قیامت کے دن صرف اللہ کے پاس ہوگا. آج تک کسی کو پتہ نہیں اس نہر میں کتنی لاگت آئی, کتنا پیسہ گیا, وہ اللہ والے لوگ تھے. تو بہرحال خواب کے سلسلے میں یہ بتا رہا تھا, اور یہ سورہ یوسف بھی شروع ہوتا ہے خواب سے ہی. میں نے کل ہی بتایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا تھا, کل کی اگر آپ کو تفسیر یاد ہو تو انہوں نے خواب میں کیا دیکھا تھا, 11 ستارے, ایک چاند اور ایک سورج ان کو سجدہ کر رہا. یہ خواب ذہن میں رہے. اور اس کے بعد کیا کیا ہو گیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ, بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا, وہاں سے قافلہ اٹھا کر لایا بازار مصر میں, وہاں پر ان کو نیلام کیا گیا, پھر بیچ دیا گیا. عزیز مصر کے گھر آئے, زلیخا خاتون فدا ہوئی, الزام لگا, جیل گئے. جیل میں کتنے سال, 14 سال چلے گئے. اس کے بعد وہ وقت آیا جب بادشاہ نے بھی خواب دیکھا. دیکھیں خواب کے ارد گرد گھوم رہی ہے بات. اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا. وہ خواب کیا دیکھا, وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف. وہ کہتا ہے کہ میں خواب میں دیکھا کہ 7 بھینسیں ہیں سوکھی ہوئی, و7 سنبلات خضر واخر یابسات, اور 7 سوکھے گھاس کی اور 7 اچھے والے اناج کی اوٹ دیکھا. ایک خواب ایسا تھا 7 بھینسیں ہیں اور اس میں 7, اس کو کیا کہتے ہیں, گھاس کا جو اوٹ بناتے ہیں کسان لوگ بناتے ہیں بیلوں کے چارے کے لیے, اور 7 ہرے گھاس کے اور 7 سوکھے گھاس کے. اس طرح سے اس نے دیکھا یہ 7 کا عدد کیا ہے. وہ پریشان ہوا. تو اس نے صبح اٹھ کر کے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ کوئی ہے جو میرے خواب کی تعبیر بتائے. تو اس کے درباریوں میں وہ چھوٹا ہوا قیدی موجود تھا جس کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں بتائی تھی, جو انگور کا رس نچوڑ رہا تھا. وہ آزاد بھی ہو گیا. اس نے کہا کہ ہاں مجھے ایک آدمی پتا ہے جو جیل کے اندر رہتا ہے, خوابوں کی سچی سچی تعبیر بتاتا ہے. تو بادشاہ نے کہا اس کو لے آؤ. تب یوسف علیہ السلام کو جیل سے آزاد کر کے لایا گیا. یوسف افتنا فی 7 بقرات, یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات. اب بادشاہ کہتا ہے اے یوسف میرے یہ 7 بھینسوں والے خواب کی تعبیر بتاؤ کیا ہوگا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال جو ابھی آئیں گے تمہارے بہت خوشحالی کے ہوں گے, غلہ اناج سب زیادہ ہو جائے گا,
ثم یأتی بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اس کے بعد پھر ایسا وقت آ جائے گا کہ لوگ جو ہے بھوکے اور پیاسے ہو جائیں گے، پوری زمین سوکھ جائے گی، اناج غلہ ختم ہو جائے گا، لوگ اپنے آپ کو بیچنے لگ جائیں گے، سب چیزیں اٹھا اٹھا کر بیچ دیں گے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ تو بادشاہ سے یوسف علیہ السلام نے کہا یہ جو تمہارے اچھائی کے 7 سال ہیں، یہ اس میں اناج اور غلہ خوب جمع کر لو، اور جب وہ برے دن آ جائیں، یعنی بھوک و پیاس و شدت کے، اس وقت اپنی رعایا کو تم اناج تقسیم کرو۔ تو بادشاہ کو یہ خواب سمجھ آ گیا، یہ تعبیر سمجھ آ گئی، اور اس کے اعتبار سے بادشاہ نے اعلان کیا اور سارے غلے اناج جمع کیے جانے لگے۔ اور یوسف علیہ السلام کو اس خواب کی تعبیر بتانے کے بعد بادشاہ مصر نے سیدھے اپنے وزیر اعظم کے عہدے پر بٹھا دیا، وزیروں میں بھی وزیر اعظم کے عہدے پر بٹھا دیا۔ یہی ہے رب تعالیٰ کا نظام، گھر سے نکلے، قافلے میں گئے، کنویں میں ڈالے گئے، بازار میں بیچے گئے، پھر جیل میں ڈالے گئے، اور اس کے بعد سیدھے رب تعالیٰ کہاں، وہ اتنا بلند مقام کے وزارت عظمیٰ پر بٹھا دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین پر یوسف کو قوت بخشی، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن تدبیر سے ملک کے اور سلطنت کے کاموں کو ایسا نبھانا شروع کیا کہ بادشاہ کا اعتماد پورا آپ کے اوپر۔ 7 سال گزر گئے، اس کے بعد جو قحط کے 7 سال آئے، وہ آگے کے جو 7 سال، تو ساری رعایا پریشان تھی، ہر جگہ سے لوگ بھوکے اور پیاسے، اور کچھ بھی نہیں تھا، سب لوگوں نے جانور بیچ دیے، گھر بیچ دیے، اپنے آپ کو بھی بیچنے لگ گئے۔ تبھی اعلان ہوا کہ لوگوں کی ضروریات کے لیے شاہی خزانے سے غلہ دیا جائے گا، جو جس گھر میں، اب راشن تقسیم ہوتا ہے، جس گھر میں جتنے لوگ ہیں اتنا راشن لے کے جاؤ۔ اعلان ہو گیا، ہر جگہ سے لوگ اناج غلہ لینے کے لیے آئے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب یہ شدت بھوک اور قحط سالی کی وجہ سے سارے لوگ پریشان تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کے وہ 10 بھائی، ان کا کیا ہوا؟ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ناراضگی ہی مول لے کر جی رہے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں روتے روتے ان کی آنکھیں چلی گئی تھی۔ نبی تھے یعقوب علیہ السلام، لیکن یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور اتنا غم تھا آپ کو کہ آپ کی بینائی چلی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کو سکون دینے کے لیے ایک اور بیٹا عطا کیا یعقوب علیہ السلام کو، جن کا نام بنیامین رکھا گیا۔ بنیامین، یوسف علیہ السلام کے جانے کے کئی سالوں بعد بنیامین پیدا ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اب یوسف علیہ السلام کے مقام پر بنیامین کو زیادہ پسند کرتے تھے، اپنے قریب رکھتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ بہرحال اب غلہ اور اناج جب بٹنے کی بات آئی تو یہ 10 بھائیوں کو بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا جاؤ، بادشاہ مصر غلہ اور اناج تقسیم کر رہا ہے، تم لوگ بھی اپنے حصے کا لے آؤ۔ یہ 10 لوگ نکلے اور آئے، ان کو تو خبر ہی نہیں ہے یوسف کہاں ہیں، یہ تو کنویں میں ڈال کر ختم سمجھ رہے تھے، ان کی زندگی کا خاتمہ سمجھ بیٹھے تھے۔ اس کنویں سے، زہریلے کنویں سے بھلا زندہ کون نکلے گا جس میں یہ لوگ ڈال کے آئے تھے، لیکن اللہ جہاں سے چاہے نکالے۔ اب یہ 10 آئے اور غلہ جب تقسیم ہو رہا تھا تو یہ لوگ جیسی آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھا، دیکھتے ہی پہچان لیا، اور ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ بادشاہ وقت کا وزیر اعظم ہے، اتنے بڑے مقام پر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھا، اور یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ایک اور بھائی میرا چھوٹا یعقوب علیہ السلام کا نور نظر بن چکا ہے، بہت عزیز ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کیا کہا؟ ہم تمہیں غلہ نہیں دیں گے، تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ کہا 10 اور ایک ہمارا بھائی۔ کہا جاؤ اس کو بھی لے آؤ، اس کو لے کر کیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، اس کو ہمارے ابا نہیں بھیجیں گے۔ کہا کیوں نہیں بھیجیں گے؟ کہا اس سے پہلے ہمارا ایک بھائی ایسے ہی غائب ہو گیا، اس کے ساتھ حادثہ ہوا، فلاں فلاں سب۔ وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں۔ اور کہا کیا وہ اب ہمارے والد کا نور نظر ہے، اس کو ہم نہیں لا سکتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں بھی اس وقت تک تمہیں غلہ نہیں دوں گا جب تک اس بھائی کو نہیں لاؤ گے۔ اب کیسے لائیں؟
تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو واپس بھیجا. وہ گئے روتے گڑ گڑاتے اپنے ابا سے کہنے لگے بادشاہ مصر کا جو وزیر اعظم ہے وہ بڑا سخت ہے, وہ کہتا ہے جب تک چھوٹے بھائی کو نہیں بھیجیں گے وہ دے گا نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام جلال میں آ گئے اور کہا اس سے پہلے بھی تم لوگوں نے ایسی ہیلے بہانے کر کے مجھ سے یوسف کو دور لے کے اور کچھ وہاں ان کے ساتھ غلط ہوا. میں نہیں چاہتا کہ میرے اس چھوٹے سے بیٹے کو بھی تم لوگ کچھ کرو. انہوں نے قسمیں کھائی, قدموں پہ گرے اور کہا کہ ہم سے جو خطا ہوئی اتنے سالوں سے ہم آپ کی ناراضگی مول لیے ہوئے ہیں, ہرگز ایسا نہیں ہوگا, پوری ان کی حفاظت کریں گے, ان کے بغیر تو بادشاہ ہمیں کچھ دینے کو راضی بھی نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو بھیج دیا, چھوٹے بیٹے کو بھی. بنیامین کو لے کر کے 10 بھائی آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو دیکھا اور اس کے بعد غلہ جب تقسیم کر رہے تھے سونے کی کھٹوری سے اناج دیا جاتا تھا. یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کے جھولے میں وہ سونے کی کھٹوری ڈال دی اور اس کے بعد سب کو بھیج دیا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ آپ نے اعلان کروایا کہ شاہی خزانے کی کھٹوری چوری ہو گئی, ناکہ بندی کی جائے اور تلاشی لی جائے, کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ چرایا ہے. سب کی تلاشی لی گئی تو وہ 10 بھائیوں کے بعد جو چھوٹے تھے بنیامین ان کے جھولے میں مل گئی. ان کو پکڑا گیا, کہا گیا کہ ان کو پکڑا جائے گا. یوسف علیہ السلام جیسے ہی ان کو پکڑ کر کے لائے اب تو وہ رونا دھونا شروع کر دیے. ہمارے ایک بھائی کے ساتھ ایسا ہوا ہے پہلے, اب ہمارے باپ ہمارا اعتبار ہی نہیں کریں گے, اگر ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا تو آپ رحم کرو. قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین. وہ کہتے ہیں ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ کے رکھ لو, اس کو چھوڑ دو, یہ 10 ہے نا, ہم ان میں سے کسی ایک کو رکھ لو, آپ اس کو چھوڑ دو, آپ بہت اچھے لگتے ہو. انہوں نے کہا وہی کل والی بات میں نے جو کہا, جیل والوں کو جس کی ضرورت ہے اس کو ہی پکڑا جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. ہرگز نہیں, اللہ معاذ اللہ, میں کسی ایسے کو کیوں پکڑوں جس کے پاس یہ کھٹوری نہیں ملی, جس کے پاس ملی اسی کو پکڑوں گا. اب وہ پریشان ہو گئے, کیا کریں گے, ہمارے باپ غم سے ختم ہو جائیں گے, انتقال ہو جائے گا. تو یہ باتیں چل رہی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ان سے کہا کہ جاؤ تمہارے والد کو بھی لے آؤ. کہا وہ کیسے آئیں گے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا جبہ اتار کے دیا, کہا یہ لے جاؤ اور اپنے باپ کے چہرے پر ڈال دینا. قرآن پاک میں ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی. جاؤ ہمارے باپ کے چہرے پر یہ ڈال دو جبہ. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کہا ڈال دو گے تو ہوگا کیا, ان کی بینائی واپس آ جائے گی. اب سنیے, یہ جبہ لے کر چلتے ہیں. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف. حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں جیسے یہ بھائی ان کے جبہ لے کر چل رہے تھے, وہ گھر میں پریشان تھے, گھر والوں سے کہہ رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. جیسے جیسے وہ لوگ قریب آتے گئے, حضرت یعقوب کہتے ہیں انی لأجد ریح یوسف. گھر والوں نے کہا آپ تو پرانی محبت میں ابھی بھی ہیں, آپ کو ہر جگہ یوسف 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 نظر آتا ہے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. لوگوں ان کے گھر والوں نے کہا, لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ گمان نہیں تھا, وہ یقین تھا. کیا کئی چیزیں ملتی ہیں نبی کو دور سے ہی خوشبو محسوس ہو رہی ہو اپنے بیٹے کی, اور وہ بھی نبی ہیں. ایک نبی کو دوسرے نبی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. نبی کا پاور دیکھیں, نبی کی طاقت دیکھیں. اب اس کے بعد آیتیں سنیں. یہ بریلویوں کے واقعات نہیں, کہانی جس کو کہہ کر کے لوگوں میں پھیلا دیا جاتا ہے کہ یہ کہانیاں سناتے ہیں. آؤ کہانی نہیں, قصہ وہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے احسن القصص, اور اس میں ہمارا عقیدہ موجود ہے. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ. اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو جبہ لے کر کے آئے تھے وہ لائے, حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا. فرتد بصیرا, ان کی آنکھیں آ گئی. ارے نبی کا جبہ لگا ہے, نبی کا جبہ, اور یوسف علیہ السلام کا.
یوسف علیہ السلام کا جبہ اگر نبی کو، اور وہ بھی ان کے باپ ہیں یعقوب علیہ السلام، ان کے چہرے پر ڈالا تو قرآن کہتا ہے فرتد بصیرہ، ان کی آنکھیں واپس آ گئی. لوگ ہمیں شرک کے فتوے دیتے رہ گئے کہ یہ نبی پاک کے منہ مبارک سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک سے، جبہ مبارک سے فائدہ اٹھاتے ہیں. قرآن میں پڑھو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے نبی یوسف علیہ السلام کے جبے سے فائدہ اٹھایا اور آنکھیں واپس آئی. اب یہاں اندازہ کرو ایک نبی کا جبہ دوسرے نبی کو فائدہ دے سکتا ہے تو امتی کو کیوں نہیں دے سکتا؟ ارے امتی کو تو بدرجہ اولا دے گا، نبی کو جب فائدہ دے رہا ہے تو امتی کو کیوں نہیں دے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے میرے عزیزو، حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ جو جبہ ہے، قرآن پاک کی یہ بات میں کہہ رہا ہوں، جو آپ کے جسم سے مس ہوا یہی تو اس کا تعلق ہوگا، اس کے علاوہ اس جبے میں کیا کوئی چیز ہے؟ کوئی کرنٹ تھا، کچھ اور تھا؟ جسم پاک سے آپ کے مس تھا، یہی تو نسبتوں کے قائل سنی ہیں. جسم سے جو لگ جائے وہ چیز متبرک ہو جاتی ہے، وہ اعلیٰ ہو جاتی ہے. اور یہ ہمارا نہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین، حضور کی زوجہ ہے، حضور کی زوجہ، ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 منہ مبارکات تھے اور وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھتی. مدینے میں جب کبھی کوئی بہت بیمار ہوتا، حضرت ام سلمہ وہ دھو کر کے اس کا پانی دیتی، اس کو شفا مل جاتی. یہ برسوں تک معمول رہا اور یہ ازواج مطہرات کا معمول تھا. لوگ آج اور جن کو تبرک سے کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، انہیں کیا ان کے دلیلوں سے فائدہ ہو؟ ہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چیزوں سے. ابھی آپ آگے کی تفسیریں پڑھیں گے، حضرت جبرائیل جس راستے پر چل رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کا گھوڑا پکڑ کر کے، جب وہ دریا عبور کر کے، آپ کو حکم ہوا تھا فرعون سے بچنے کے لیے عصا مارو 12 راستے کھل جائیں گے، آپ اپنی فوج کو لے کر، اپنے مومنین کی جماعت کو لے کر موسیٰ علیہ السلام دریا عبور کر رہے تھے. اس وقت سامری نام کا ایک شخص جو امت موسوی میں تھا، اس نے دیکھ لیا تھا جبرائیل کو گھوڑا پکڑ کر کے آگے جا رہے ہیں. ایک ملک ہے، یعنی فرشتہ ہے. ان کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھایا تھا، ان کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھایا. اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو اس نے کیا کیا؟ پورے لوگوں کے سونے چاندی جمع کیے، پگھلا کر کے ایک بچڑا بنایا. ہاں وہاں پر بھی اس نے گاؤں ماتا بنایا اور اس کے بعد اس میں وہ مٹی ڈال دیا. کون سی؟ جو جبرائیل امین علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے اس نے اٹھایا تھا. ہاں وہ قرآن پاک میں قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. وہ کہتا ہے میں نے وہ سونے کے بنے ہوئے بچڑے کے منہ میں وہ مٹی ڈال دیا تو بچڑا بولنے کے قابل بن گیا. بیٹری والا بچڑا نہیں تھا، ہاں سیل لگا کر کے بولا جا رہا ہو. اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس نے بولنے کے قابل بنایا اور لوگ جو ہے اس کو خدا سمجھ بیٹھے. کتنے تو شرک کر گئے، سجدے میں گر گئے، اس بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی اور شرک ایسا کیے کہ اللہ کا عذاب آیا ان پر. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھ کر جلال میں آئے. اب یہاں میں بتانا چاہتا ہوں جبرائیل امین کے قدم کے نیچے کی مٹی اٹھا کر کے بے جان بچڑے کے منہ میں ڈال دیا جائے، وہ بولنے کے قابل ہوتا ہے. تو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس مدینے پہ چلے ہوں، کیا وہ مدینے کی مٹی کھا کے شفا نہیں ہوگی؟ تراب المدینۃ فیہ شفاء، مدینے کی مٹی میں شفا ہے. غبار المدینۃ فیہ شفاء، وہاں کی دھول میں بھی شفا ہے. صحابہ جب مدینہ طیبہ سے چلتے تھے تو اپنے چہروں پر لگی ہوئی دھول کو صاف نہیں کرتے، اکثر اس لیے کہ وہ جلد کے لیے شفا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جہاں پر پڑے ہیں وہ شفا ہے. ہاں جو چیز مس ہوئی، یہ قرآن کے عقیدے کی بات میں بتا رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد آئے اور اب بینا تھے اور یہ 10 بیٹے اور چھوٹے بیٹے 11 لوگ مل کر کے آئے. یوسف علیہ السلام کو جیسے ہی انہوں نے دیکھا، عزیز مصر بادشاہ بھی تھا اس وقت، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اپنا قصہ بتایا کہ یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چھوٹے بھائی، انہوں نے یہ کیا تھا فلاں فلاں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے نجات دیا.
بازار میں پہنچایا، پھر پرانے بادشاہ کے گھر، وہاں سے جیل، جیل سے تمہارے دربار میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، جسے جہاں سے چاہتا ہے اٹھا کر بلند کرتا ہے۔ اور پھر اپنے بھائیوں سے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں، اللہ تمہاری بخشش کرے۔ بھائیوں کو انہوں نے معاف کر دیا، آج میں تمہاری کوئی پکڑ نہیں کرتا، اللہ معاف کرے، میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے یہ کہا، وہ سارے لوگ یوسف علیہ السلام کی تعظیم میں سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیاہ۔ اس میں کتنے لوگ سجدے میں گر گئے؟ 11 بیٹے، یعقوب علیہ السلام اور عزیز مصر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں بچپن میں نے جو خواب دیکھا تھا، اے میرے والد یہ اس کی تعبیر ہے، یہ 11 ستارے ہیں، ایک چاند ہے اور میرا باپ سورج ہے۔ عزیز مصر بادشاہ، اس کی مثال چاند ہے، اور یعقوب علیہ السلام وہ سورج کی مثل ہیں، اور سارے تعظیم میں جھک گئے، کس کے؟ یوسف علیہ السلام۔ تعظیم کا سجدہ جائز تھا، اس واقعے کو لے کر کے کوئی پیر صاحب پھر سجدہ نہ کرائیں۔ ہاں وہ تعظیم یعنی مذہب موسوی میں اور اس سے قبل کی مذاہب کی بات میں کر رہا ہوں، بہت ساری چیزیں شریعت میں تبدیلی آ گئی۔ یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، اگر آپ ان کی شریعت میں ہو تو یہاں زندہ بھی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ امت محمدیہ ہے، شریعت چلے گی تو میرے مصطفیٰ کی ہوگی۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر تمام ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بھائیوں کو جو معاف فرمایا، اس میں ایک بہت نفیس عمدہ نکتہ مفسر شہیر حکیم الامت بیان فرماتے ہیں، احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھیں توجہ، بھائی جو ہے، اگر دیکھا جائے تو ایک نبی کے ساتھ انہوں نے بہت بڑا برا کام کیا ہے، نبی کو مارنے کا کام، اور نبی کے ساتھ جب کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو معاف ہوتا نہیں۔ تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں گے، اگر آپ معاف ہوتے نہیں وہ لوگ، نبی کو نقصان پہنچانے والے اس طرح کے۔ لیکن یہاں پر ان بھائیوں کو جو معاف کیا گیا، اس کی ایک وجہ بتائی گئی۔ آپ سوچیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں جو ڈالا، وجہ کیا تھی ان کی؟ کس لیے وجہ کیا تھی؟ وہ چاہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام سے ہم قریب ہو جائیں، یعقوب علیہ السلام سے ہم۔ تو حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں ان کا جو یہ گناہ تھا نا، وہ ایک نبی سے قریب ہونے کے لیے تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ انہوں نے جو یہ خطا کی ہے اپنے بھائی کے ساتھ، جب وہ ابھی نبی نہیں تھے، لیکن کیا بھی کیوں؟ ایک نبی سے قریب ہونے کے لیے، یعقوب علیہ السلام سے قریب ہونے کے لیے انہوں نے خطا کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے لیے کرنے والی کوئی خطا کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ حکیم الامت بیان فرماتے ہیں، نبی کیا قرب حاصل کرنے کے لیے، نبی کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہو گئی ان سے خطا، جان بوجھ کے اب نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہوئی ہے خطا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، نبی کے لیے جو جو چیزیں کی جاتی ہیں نا، وہ نشانی بن جاتی ہیں۔ اسی طرح سے آج بھی ہاجرہ، سیدہ ہاجرہ کا دوڑنا یہ نشانی کیوں بن گیا؟ پانی پلانے کے لیے اپنے بیٹے کے لیے وہ دوڑتی رہیں، پانی تو ان کو ملا نہیں، پانی ان کو ملا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے ہی پانی ظاہر کر دیا، لیکن ان کا دوڑنا عبادت کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ ایک نبی کی پیاس بجھانا چاہ رہی تھی، ایک نبی کے لیے دوڑی تو وہ نشانی بن گئی۔ آج جو نبی کے لیے کھڑا ہوگا وہ دنیا کی نشانی بن کر رہے گا۔ جو نبی کی محبت میں کھڑا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نشانی بنا دیتا ہے۔ سورہ یوسف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی تفصیل سے بیان کیا ہے، آپ کو بھی چاہیے کہ سن کر کے چلے نہ جاؤ، بلکہ اپنے بچوں کو بھی یہ احسن القصص بیان کرو۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کون تھے، ان کا خاندان کیا تھا، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ بعد کی بہت سارے الحاقات بھی ہیں، قرآن میں جتنا آیا میں نے آج بیان کر دیا، اور بھی کچھ بہت ساری چیزیں حضرت زلیخا کے بارے میں بہت ساری روایات آئی ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے پھر ان کی ملاقات ہوئی،
بعد میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو معاف بھی کیا، ان کی عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا سے ان کو جوانی بھی دی اور پھر انہوں نے نکاح بھی کیا۔ یہ دوسری روایات ہے، لیکن قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا ضروری نہیں ہے۔ حضرت زلیخا کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ہمیں جتنا بتایا گیا ہے اتنا جاننا ضروری ہے، اور جس چیز سے ہمارے لیے عبرت ہے اللہ نے اس کو بیان کر دیا یا رسول اللہ نے اس کو بیان کر دیا۔ لیکن کچھ لوگ، ابھی مجھے بہار سے ایک فون آیا تھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل 1 مہینے سے میں آپ کو رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بہت پریشان ہوں۔ تو میں نے پوچھا کیا ہے، کس چیز کے لیے، کون سی ایسی چیز ہے؟ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا؟ تو میں کہا آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ امت محمدیہ میں آپ کو کسی چیز نہیں، میں بس ایسی پریشان تھا۔ اسی طرح سے حضرت امام احمش ایک بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس ایک نے سوال کیا تھا شیطان کی بیوی کا نام کیا تھا؟ آپ نے جواب میں کہا میں اس کی شادی میں گیا نہیں تھا۔ لا یعنی چیزوں کو مت پوچھو، جو تمہاری زندگی میں حلال و حرام، فرض اور واجب، وہ چیزیں جو تم سے، تمہاری شریعت سے ریلیٹڈ ہیں، تمہاری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، وہ سوالات کیے جا سکتے ہیں اور ان کی کھوج بھی کی جا سکتی ہے۔ باقی دو تاریخ کا حصہ ہے، پچھلے تاریخ کا حصہ، جتنا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا بس اتنا ہی کافی ہے، اور باقی ان کی زندگیاں جتنی طویل گزری ہیں۔ اب 1,24,000 کم و بیش نبی، ان پر ایمان ہے یا نہیں؟ سب کا ذکر نہیں آیا ہے قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں، سب کا ذکر نہیں آیا ہے، اور آپ کو حکم بھی نہیں دیا گیا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالو ابھی، اور آپ کر بھی نہیں سکتے۔ جتنے نبیوں کے ذکر آپ کو ضروری تھے، عبرت کے لیے سنانے تھے، اللہ نے سنا دیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ تو جتنا ہمارے پاس تاریخ کا حصہ ہے اتنا ہی ہمیں معلوم کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کی ضرورت نہیں۔ ہاں، آپ کو زندگی گزارنے کے معاملات پر ضرور توجہ دینی چاہیے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، میرے لیے یہ کھانا صحیح ہے یا نہیں، یہ کام کرنا صحیح ہے یا نہیں، ان تمام چیزوں کی تحقیقات کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آیت کریمہ اور ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر سے ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، الا بذکر اللہ، اللہ فرماتا ہے خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اپنے دل کو سکون دینا چاہتے ہو، قرار واقعی دینا چاہتے ہو، اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ برسوں ہو جاتے ہیں، مہینوں ہو جاتے ہیں، لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ ذکر کی کئی قسمیں ہیں، ذکر باللسان یعنی زبان سے، ذکر بالجوارح اعضاء سے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے آدمی، اور عبادت کے ذریعے سے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، قلب سے بھی اپنے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ذکر کے کئی طریقے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اور وہاں یاد کرے گا جہاں دنیا تمہیں یاد نہ کرے۔ تمہارے قبر میں کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہاں پر یاد فرمائے گا۔ تو یہ ذکر کے بغیر مردہ ہے آدمی، اور ایسی ہی سمجھ لو ہماری روح بیمار ہوتی چلی جاتی ہے۔ دل کے متعلق فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب پیدا ہوتا ہے بندہ تو ایسا اس کا دل صاف شفاف آئینے کی طرح ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ بڑا ہو کر شعور آتے ہیں اور گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا لگایا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ دھبا اس کو دوسرے گناہ پر ابھارتا ہے۔ ایک بار کر لیا نا تو کیا فرق پڑتا ہے، کچھ ہوا تو نہیں، دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، پھر چوتھا گناہ کرتا ہے۔ یہ گناہ اس کو اور آگے پش کرتے جاتے ہیں کہ پہلا والا گناہ اس کو تقویت دیتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، کچھ ہوتا نہیں ہے، ایک بار جھوٹ بولنے سے کچھ ہوا تو نہیں، بچہ شروعات یہاں سے کرتا ہے، چوری کر کے بھی دیکھ لیا کوئی پکڑا نہیں، اور دوسری کر لو، دوسرے کے بعد تیسری، تیسری کے بعد بڑی، یہ چلتا رہے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے اس کے دل پر کالے نقطے بیٹھتے بیٹھتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور دل جب کالا ہو جاتا ہے
تو پھر اس کو نہ عبادتوں میں دل لگتا ہے، نہ قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ زیادہ دیر تک مسجد میں بیٹھ پاتا ہے، نہ غربا و مساکین کو خیرات کر پاتا ہے، نہ اس کو آیات عذاب ہلا پاتے ہیں، نہ آیات قبر. وہ جنازے دیکھتا رہتا ہے، قبرستانوں میں ٹھٹے مار کر ہنستا رہتا ہے. یہ اس کی علامتیں ہیں جس کا دل کالا ہو چکا ہے. اسے نہ مردے کچھ الجھات پاتے ہیں، نہ قبروں کی زندگیاں اسے واضح و نصیحت کرتی ہیں. دل جب سیاہ ہو جائے تو یہ بہت سخت ہے. اور اس کے بعد کہا گیا نہایت جب دل سخت ہو جاتا ہے تو اس بندے کے متعلق کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کہاں تک گناہ کر سکتا ہے. وہ ماں سے زنا بھی کر سکتا ہے، باپ اپنی بیٹی سے زنا بھی کر سکتا ہے. یہ تمام چیزیں علامات بتائی گئی. دل کو اتنا سیاہ ہونے نہ دو. کب ہوتا ہے یہ گناہ کرتے کرتے، جب اس کا علاج ہی نہیں کرتا کوئی بندہ. اب اس کا علاج کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے دل کو پاک کرنا ہو تو اللہ کا ذکر کرو. جب جب تم ذکر الہی کرو گے یہ میل چھٹتا جاتا ہے، دل کے اوپر سے نکلتا جاتا ہے. اور یہی تو بات ہے کہ اولیاء کاملین ان کا دل پاک ہوتا تھا. تمہارے جاتے ہی وہ تمہارے حالات کو دیکھ لیتے تھے. کیوں؟ ان کا دل آئینہ ہے. تم جو سوچ کر کے آئے ان کے آئینے میں چھپ جاتی تھی باتیں. ساری چیزیں سامنے والا کیا سوچ کر کے آ رہا ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، یہ اس ولی پاک کے دل پر چھپ جاتی. کیوں؟ پاک ہے دل. اور جب پاک دل جس طرف بھی گھومتا ہے وہ لوگوں کو چمکا کے جاتا ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے شیشے کا ایک ٹکڑا دن کے وقت لے لو اور اس کو دیواروں پہ جس طرف بھی سورج کو دکھا کر کے اجالا کرو گے تو دیواروں پر بھی یہ شیشے کی روشنی جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ حالانکہ وہ لائٹ نہیں ہے، اس میں بیٹری نہیں ہے، لیکن دھوپ کی وجہ سے تمہارے ہاتھ کا شیشہ چمکتا ہے. جدھر بھی تم کرو گے، دیوار پہ، کسی کے منہ پہ، کہیں پر بھی. بچپن میں ہم کھیلتے تھے تو یہ شیشے کی روشنی ریفلیکٹ ہوتی ہے اور دوسری جگہ جا کر کے پڑتی ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بندے دیکھ، یہ شیشے کی اصلی روشنی نہیں، یہ سورج کی روشنی ہے. اس لیے اس سے آ کر کے تیرے دیوار کو، تیرے چہرے کو چمکا رہی ہے کہ شیشہ صاف ہے. وہی تو کوئلہ لے کر کھڑا ہو جا اور سورج کی روشنی اس پر جتنی بھی پڑے تو جدھر بھی گھما کوئی روشنی نہیں ہوگی. شیشے کے ذریعے سے سب جگہ تو روشن کرتا ہے. یہی اولیاء کرام کی مثال ہے کہ ان کا دل پاک ہوتا ہے تو آفتاب رسالت سے سیدھے روشنی پڑتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی سیدھے روشنی ان کے دل پر پڑتی ہے اور پھر وہ جس طرف بھی رخ کرتے ہیں ہزاروں کو چمکا کر کے چلے جاتے ہیں. اولیاء کاملین کا دل پاک ہوتا ہے تو ان کی روشنیاں دوسروں پر پڑتی ہیں، لیکن اگر سامنے والا کے بھی دل پاک ہو جائے تو پھر یہ روشنی آگے نور نالا نور ہوتی چلی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب کو منور و مجلہ رکھے، ہمارے دلوں کو پاکیزہ اور طہارت عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور اور ان کی روشنیاں ہمارے دل کا سرور بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.